السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو مت زیادتی کرو، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ، شرک اور اس پر مجبور کرنے والے ظلم و ستم کا ہر طرح سے قلعہ کما نہیں ہوتا اور اللہ کا دین ہر طرح سے غالب نہیں آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ پر ہے۔ بخاری الامام، باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا، حدیث نمبر 25۔ الا علی الظالمین، یعنی اگر یہ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوانہ کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ظلم یعنی شرک سے باز آ جائیں تو اب ان پر زیادتی جائز نہیں، کیونکہ اب وہ ظالم نہیں۔ عدوانہ سے مراد وہ زیادتی ہے جو مقابلے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تم پر زیادتی کرے سو اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔